اسی طرح تاریخی واقعات بھی ہیں. تو تمام چیزوں کو جس حیثیت میں وہ ہیں اس حیثیت کے مطابق ہی بیان کرنا چاہیے. اس کے خلاف بیان کیا جائے تو یہ بھی خیانت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے. بعض چیزیں بظاہر وقتی طور پر ہمیں نقصان دہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا اس میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. اور مثلاً جھوٹ ہے. وقتی طور پر اگر انسان جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو منا لیتا ہے کہ اس کا اتنا اور اتنا اور اتنا فائدہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر نظر آئے بھی، لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ضرور ظاہر ہو کر رہے گا. اور بعض اوقات فائدہ ہوتا بھی ہے، جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں. تو بعض اوقات ایک حرام چیز کے کچھ وقتی یا جزوی کوئی فائدے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصان، جیسے کہ شراب کے بارے میں فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نفع یا فائدے سے کہیں زیادہ بڑے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کھیل کود کے مواقع پر جس میں بظاہر کسی کا کوئی بڑا فائدہ یا نقصان نظر نہ بھی آئے، چیٹنگ سے کام لینا یا دھوکہ دینا، یہ بھی خیانت میں شامل ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے ایک پلیئر کی. A true tale of integrity. A while back, there was a story about Ruben Gonzalez, who was in the final match of his first professional racquetball tournament. He was playing the perennial champion for his first shot at a victory on the pro circuit. At match point in the fifth and final game, Gonzalez made a super kill shot into the front corner to win the tournament. The referee called it good, and one of the linemen confirmed the shot was the winner. But after a moment's hesitation, Gonzalez turned and declared that his shot had skipped into the wall, hitting the floor first. As a result, the serve went to his opponent, who went on to win the match. Ruben Gonzalez walked off the court. Everyone was stunned. The next issue of a leading racquetball magazine featured Gonzalez on its cover. The lead editorial searched and questioned for an explanation for the first ever occurrence on the professional racquetball circuit. Who could ever imagine it in any sport or endeavor? Here was a player with everything officially in his favor, with victory in his grasp, who disqualifies himself at match point and loses. When asked why he did it, Gonzalez replied, "It was the only thing I could do to maintain my integrity." اس میں ایک ریکٹ بال کے گیم میں کھیل رہے تھے. انہوں نے جب بال کو مارا تو آخری بار میں جب بال کو مارا تو لگا تھا اپیرنٹلی ریفری کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ ان کا پوائنٹ ہو گیا ہے، مگر جو ان کو نظر آیا تھا وہ آبویسلی تھا کہ ان کا پوائنٹ نہیں ہوا، اور اگر ان کا پوائنٹ ہو جاتا اس وقت تو یہ جیت جاتے پورے ٹورنامنٹ کو. مگر انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ نہیں، میرا پوائنٹ نہیں ہوا کیونکہ بال پہلے زمین کو لگ چکا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے باری دوسرے شخص کی ہو گئی اور یہ ہار گئے. تو لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ تو جیتنے والے تھے، انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ میرا پوائنٹ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اٹ واز دی اونلی تھنگ آئی کوڈ ڈو ٹو مینٹین مائی انٹیگریٹی. اگر آپ اس جگہ ہوتے، ہم کہتے اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اگر سب نے یہ گواہی دے دی ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا تو اتنا فس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفت میں کامیابی ہاتھ آ رہی ہے تو آئی ہوئی نعمت کو کیا ٹھکرانا؟ ان کی غلطی ہے، ہماری غلطی تو نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں. یعنی کیسی کیسی انسان جسٹیفیکیشن خود کو دے کر ایک ناجائز چیز کو جائز کر لیتا اپنے لیے، لیکن اپنا ضمیر تو بتاتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ کسی بھی مقابلے میں کتنا بھی بڑا انعام لے کر آپ آ جائیں، اس کو آپ کسی دیوار پہ سجا دیں، کہیں رکھ دیں، آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا اگر آپ کے دل کے اندر ایک پنچنگ ہے، ڈسٹربنس ہے، بے سکونی ہے، ناراحتی ہے. وہ تو دیوار پہ لٹکا تو دیوار کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں دے رہا. لیکن انسان اس چھوٹے سے فرق کو سمجھ نہیں پاتا اور ضمیر کے اوپر بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے. چاہے باہر سے ہمیں کوئی نہ بھی فتویٰ دے، ہمارا دل جانتا ہوتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہی دراصل امانت برت سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا دین کے معاملات میں بھی
استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، ولو افتوک، خواہ لوگ تم کو فتویٰ دے بھی دیں. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے ناجائز ہے، اگر سارے لوگ مل کے کہیں نہیں نہیں جائز ہے، کر لو کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، تو بھی کیا ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ جائز نہیں. اور اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، امیر المومنین نے منع کیا ہے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کو کہاں خبر، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اصل امانت انسان کے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب یہ احساس تیز ہو جائے کہ اللہ تو دیکھتا ہے اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا. اور کسی انسان کے ساتھ بھی امانت، اللہ کے ساتھ بھی، حقوق اللہ میں بھی، اور پھر حقوق العباد میں بھی. کسی انسان کے ساتھ آپ صحیح طور پر مخلص ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو وہ نہیں بتاتے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، خواہ وہ آپ سے ناراض کیوں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ابتدا سے ہی بچوں کے اندر ان عادات کو پیدا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بڑے ہو کر عادتیں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر انسان ساری زندگی ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جو ناحق ہے، ناجائز ہے، وہ جائز نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بہت خوبصورت. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حدیث بیان کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود لفظ حدیث آپ کی حدیث کے لیے صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا ہے. قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، میں نے ان میں سے ایک بات کو تو دیکھ لیا ہے، یعنی 2 باتیں آپ نے مجھے بیان کی اور ایک کو میں دیکھ چکا ہوں اور میں دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں. حدثنا، آپ نے ہم سے بیان کیا، ان الامانت، کہ بے شک امانت، نزلت فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، یعنی امانت دل کی جڑ کے اندر ڈال دی گیا. آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم میں سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ دل بنتا ہے. یعنی دل دھڑکتا ہے تو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بالکل ابتدائی سٹیج پر. اور پھر جب وہ بن ہی رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں، ابتدا میں جیسے خون کی نالیاں ہیں، تو خون کی نالیاں کیسے نظر آتی ہیں؟ جیسے روٹس ہوں، جڑوں کی طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت کو لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتارا ہے. یعنی پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر انگرین کر دی گئی، رکھ دی گئی، فطرت میں ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں امانت کیا چیز ہوتی ہے یا مجھے خبر نہیں. وہ تو اندر رکھ دی گئی، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور جو بیچ میں اٹھ اٹھ کے بتاتا رہتا ہے وہ دراصل اسی امانت کا احساس ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر اتارا اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو انسان کی پیدائش اور انسان کی جو تخلیق ہے اس کے آغاز میں ہی اس کے اندر اس کی سینس رکھ دی جاتی ہے. دیٹ از دیئر، پروگرامنگ ساتھ ہی ہے. کیونکہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر معمولی چیز ہے کہ جس کے بغیر ایک اچھی زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ امانت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک لبادہ جو آپ اپنے اوپر اوڑھ لیں تو آپ الامین اور الصادق بن جائیں. یعنی یہ صرف کسی ظاہری اوڑھنے کا نام نہیں، یہ کسی لبادے کا نام نہیں، یا اوپر سے ٹھونسنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اندر سے اگنے کا نام ہے، اندر سے اٹھنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، پوٹینشیل موجود ہے. پھر فرمایا ثم نزل القرآن، پھر نازل ہوا قرآن، فعلموا من القرآن،
تو انہوں نے علم حاصل کیا قرآن سے، وعلموا من السنتی، اور انہوں نے علم حاصل کیا یعنی اس کو جانا سنت سے، یعنی امانت کو قرآن اور سنت نے مزید نکھار کے واضح کر کے انسان کے سامنے رکھ دیا۔ ثم حدثنا عن رفع الامانتی، پھر آپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا۔ قالا، فرمایا کہ امانت کیسے اٹھے گی، یعنی احساس کیسے ختم ہو جائے گا اس امانت کا۔ ینام الرجل النومۃ، سوئے گا انسان ایک سونا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا۔ فتقبض الامانۃ من قلبہ، تو اٹھا لی جائے گی، قبض کر لی جائے گی، لے لی جائے گی امانت اس کے دل سے، یعنی اتنی دیر میں امانت اٹھ جائے گی۔ اور سونا کس بات کی علامت ہے؟ غفلت، کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو ہی اس سے قیمتی چیزیں جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ملنے والا قیمتی ترین سرمایہ ہے، دولت ہے، جس کو غفلت، بے حسی اور کسی چیز کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا وہ کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے جو نقصان کا احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ، فَيَظَلُّ تو رہ جاتا ہے، أَثَرُهَا اس کا نشان، مثل الوقت یعنی معمولی نشان کی طرح، یعنی ہلکا سا نشان باقی رہ جاتا ہے، اصل چلی جاتی۔ ثم ينام النومۃ، پھر وہ ایک اور نیند لیتا ہے۔ فتقبض الامانۃ من قلبہ، تو قبض کر لی جاتی امانت اس کے دل سے۔ فیظل اثرها مثل اثر المجلی، تو اس کا اثر آبلے کی طرح رہ جاتا ہے، وہ جو انسان کسی آگ کی چیز کو ٹچ کرے تو جسم کے اوپر چھالا بن جاتا ہے۔ کجمرن، مانن انگارے کے، تحرجتہ علی رجلک، جس سے تمہارا پاؤں ٹکرا جائے۔ فنفذ، تو وہ پھول جاتا ہے۔ فتراہ منتبرن، تو تم اس کو ایک پھپھولے کی طرح دیکھتے ہو، ابھرا ہوا دیکھتے ہو۔ ولیس فیہ شیء، حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ تو پھپھولا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا بھی اس کو کچھ کریک لگے، کوئی چیز لگے، کوئی پرک لگے تو وہ سب کچھ نکل جاتا ہے، اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اسکن سوکھ کے ہٹ جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کارواں کہتے ہیں نا قافلے کو، یعنی لوگوں کو جو کسی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا سفر بھی آخرت کی طرف ہے۔ تو جب کسی بھی مسافر کا سامان چوری ہو جائے اور اس کو پرواہ نہ ہو کہ چوری ہو گیا، چھن گیا اس سے، کوئی ڈاکو چھین لے کوئی، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بے حس ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی حساس انسان اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ تو امانت کے جانے سے کیا جاتا ہے بتائیے؟ ایمان جاتا ہے، اور ایمان کے جانے پر کسی کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی پریشانی ہی نہ ہو، تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان پوری طرح بے حس ہو جائے۔ اور یہ بے حسی کیا ہے؟ غفلت کی نیند۔